یہ آپ خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے گا تاکہ بینک کا مسئلہ مکمل ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے تفصیل کے ساتھ. ٹھیک ہے. اسلامی تجارت اور شرکت جو ہے یہ امانت پر مبنی ہے. اس کا بنیاد جو ہے یہ امانت داری ہے. اور جو بینکوں کے اندر نظام رائج ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے ضمانت پر ہے, امانت پر نہیں ہے. اصول ضمانت پر ہے کہ وہ آپ کے اصلی مال کا بھی کی تحفظ کی ذمہ داری بھی دیتا ہے کہ آپ کا جو اصل مال ہے اس کے بھی وہ محافظ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بھی ذمہ دار ہے وہ, اور جو اس کا نفع ہے اس کے بھی ضامن کہ آپ کو نفع ملتا رہے. یہ یقینی بات ہے کہ آپ کو نفع ملتا رہے گا, اس میں نقصان کا کوئی یعنی اندیشہ ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, اتنی بات سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلیں کہ اسلام کا لیبل انہوں نے لگا دیا. اسلام کا لیبل تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو اصول ہے وہ اسلام کے خلاف نکل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے سمجھ میں آ گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بینک جو نام ہے نا, نام بینک کا جو لفظ ہے اس کی تعریف کیا ہے, اس کو ہم سمجھ لیں. تعریف اس کی یہ ہے کہ یہ زر کے لین دین, زر یعنی نقدی جو رقم ہے, رقوم ہے, اصل میں ان کے پیچھے جو ہے سونا رکھا ہوا ہوتا ہے, یہ انہی سے حاصل کردہ رقوم ہے. ٹھیک ہے, زر کے لین دین کا ادارہ اور قرضوں کا ادارہ ہے. تو اصل میں ادارہ کس چیز کا ہے؟ زر کے لین دین, نقدی لین دین کا اور قرضوں کا ادارہ ہے. یہ اس کی تعریف ہے, بینک لفظ کی تعریف ہے. ٹھیک ہے, اور تجارت جو ہے, تجارت اور مزاربت, شرکت, یہ اشیاء کے لین دین کا معاملہ ہے. اشیاء یعنی چیزیں بیچو, خرید و فروخت کرو اور پھر پیسے کماؤ, پھر اس کو تقسیم کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اشیاء کے لین دین کا معاملہ جو ہے یہ تجارت مزاربت ہے جس کو اسلام نے جائز قرار دے دیا ہے. اب ہم کیا اس بینک کو اشیاء کے لین دین کی طرف لا سکتے؟ نہیں لا سکتے, اس لیے کہ اگر یہاں پر اشیاء کی خرید و فروخت جاری ہو گئی تو اس وقت جو ہے اس کا نام ہٹانا پڑے گا, دوسرا نام رکھنا پڑے گا, بینک کا نام ہی تبدیل کرنا پڑے گا. کیونکہ بینک کی تعریف کیا ہے؟ یہ زر کے لین دین اور قرضوں کا ادارہ ہے, یہ اشیاء کے لین دین کا ادارہ نہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بینک کبھی اسلامی بن نہیں سکتا. اگر بینک کو اسلامی بنانا ہے تو بینک کا لفظ ہٹا دو, پھر جا کر کے یہ اسلامی بن سکتا ہے. ٹھیک, دو خرابی میں نے آپ کو بیان کر دی. تیسری خرابی یہ ہے کہ جتنے بھی بینک ہیں, جتنے بھی بینک آپ حضرات کے علم میں ہوں گے, جتنے بھی بینک ہیں سب اسٹیٹ بینک کے ماتحت ہیں. یعنی اسٹیٹ بینک کے قواعد, اس کی اجازت کے بغیر اور اس کے قواعد کا لحاظ رکھے بغیر یہ اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. اسٹیٹ بینک کی اجازت ہوگی, اسٹیٹ بینک کے قواعد ہوں گے, اس پر عمل درآمد ہوگا, تب جا کے وہ بینک قائم رہ سکے گا, بینک کا وجود بن سکے گا, ورنہ اس کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا. اور اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ورلڈ بینک کے ماتحت, اور ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے ماتحت. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورلڈ بینک آئی ایم ایف کے ماتحت. تو معاملہ کہاں سے آپ نے کس کو یعنی درست کرنا ہوگا, سب کو درست ہونا ہوگا, تب جا کر کے یعنی آپ اپنے بینک کو اسلامی کہہ سکتے ہیں. سب کے قواعد اسلام کے اصولوں کے مطابق آ جائیں گے, تب جا کر کے کوئی بینک یعنی اسلامی بن سکتا ہے نا. اور جتنے بھی بینک ہیں, اسٹیٹ بینک کے لیے شرح کون متعین کرتا ہے؟ وہی ورلڈ بینک. ورلڈ بینک جو سودی شرح متعین کرتا ہے وہی اسٹیٹ بینک میں چلتا ہے, اور اسٹیٹ بینک کے ساتھ عام بینکوں نے بھی معاہدہ کر لیا ہے, وہ تو اس کے ساتھ یعنی ملحق ہے. ہاں, وہی شرح جو ہے سود کا ان بینکوں کے اندر بھی جاری ہے. ہاں, تو یہ باتیں ہیں کہ اصل میں بات یہی ہے کہ مٹکا جو ہے وہ سارا کا سارا گندا ہے, خراب ہے. صرف جو اس کی ٹوٹی ہے وہ بدل دی گئی ہے, ٹوٹی اس پر اسلام کا لیبل لگا دیا گیا ہے. صرف ٹوٹی بدلنے سے مٹکا پاک صاف نہیں ہو سکتا. ٹوٹی جتنی بھی پاک صاف ہو, لیکن اندر جو خرابی ہے وہ کون دور کرے گا؟ اس کو تو دور کرنا پڑے گا نا. ہاں, جتنے بھی بینک ہیں عام اسلامی بینکوں کے علاوہ جو بینک ہے وہ
قرضوں پر جو تاخیر کی جاتی ہے ان پر وہ سود لیتے ہیں. اسی طرح اسلامی بینک کے اندر بھی وہی معاملہ ہے, وہ بھی سود لے رہے ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے نام بدل دیا کہا. اور وہ بھی عجیب بات ہے کہ اس طرح نام رکھا ہے کہ لوگ تصور کریں کہ یہ بھی اسلامی نام ہے. تصدق اجباری کا نام دیا ہے, تصدق اجباری, کہ یہ زور زبردستی صدقہ لینا. سود کے نام کو انہوں نے بدل دیا اور کیا کہا کہ یہ تصدق اجباری ہے, کہ ہم ان سے تاخیر کی وجہ سے, قرض کی ادائیگی کے اندر تاخیر کی وجہ سے صدقہ لے رہے ہیں. صدقہ اسلام میں کس نے اجازت دی ہے کہ آپ زور زبردستی کسی سے صدقہ لیں؟ اسلام نے تو یہ اجازت نہیں دی ہے. صدقہ تو اختیاری چیز ہے, انسان اپنے اختیار سے صدقہ کرے گا, یہ تو اجباری چیز نہیں ہے. تو یہ تمام خرابیاں اس کے اندر پائی جا رہی ہے. اگر یہ خرابیاں یعنی یہ ختم کر دے, اور جو اسلامی قوانین ہے جو علماء نے بنائے ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اجازت دے رہے ہیں, جن قواعد کی بنیاد پر وہ اجازت دے رہے ہیں کہ اگر ان اصولوں پر کوئی ادارہ قائم ہے تو وہ اسلامی ہے, ٹھیک ہے, وہ قواعد نافذ کر لو. اسلام نے جتنے اصول مقرر کیے ہیں ان پر عمل درآمد کر لو. ورلڈ بینک سے, IMF سے اپنا رشتہ ختم کر لو, ٹھیک ہے. بینک کا نام تبدیل کر لو, یا تو بینک کی کوئی اور تعریف کرو جو ہمیں سمجھ میں آ جائے, ٹھیک ہے. اور جو تصدق اجباری ہے, یعنی آپ نے صدقے کو جبرن قرار دے دیا, اس کو ختم کر دو, یا اس کی دلیل پیش کر دو کہ کہاں ہے, کس یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے, کہاں سے ثابت ہے کہ صدقہ جو ہے اجباری کیا جا سکتا ہے, کسی کو صدقے پر مجبور کیا جا سکتا ہے. تو یہ بہرحال چند خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے بینکاری جو ہے جائز نہیں, بینکاری حرام. ہاں, ان کو ہٹا دیں, ان جو خرابیاں ہیں ان کو ہٹا دیں, پھر ہم مان سکتے ہیں کہ واقعی یہ اسلامی ہے. کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے اس پر اگرچہ کوئی اضافہ نہیں ہے, لیکن چونکہ ادارہ سودی ادارہ ہے, وہ پیسے وہاں پر یعنی آپ کے پیسے وہاں گردش کر رہے ہوتے ہیں سودی معاملات کے اندر, تو جتنا ہو سکے احتیاط ضروری ہے. ہاں, اگر آپ کو ضرورت ہے, آپ اپنے پیسے کسی اور جگہ یعنی جمع نہیں کر سکتے ہو اور آپ کو ضرورت ہے اور دوسرا کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہے, تو پھر اس وقت یعنی گنجائش رکھی ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ استعمال کر سکتے ہیں. دوسرا ایک سوال کہ کیا صرف یعنی اس کاروباری لین دین کے اندر سود ہوتا ہے, یا اور قرضوں کے اندر کہ قرض پر اضافہ لینا اسی میں سود ہوتا ہے, یا اشیاء کے تبادلے کے اندر بھی سود کا احتمال ہے؟ یہ ایک سوال کل ہوا تھا. تو بہرحال اس بارے میں آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والزبیب بالزبیب والملح بالملح الذهب بالذهب, اور ایک دوسری چیز ہے چاندی کے بارے میں. تو یہ 6 چیزیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث میں آئی ہے ان 6 چیزوں کے بارے میں, کہ ان 6 چیزوں کا جب آپس میں تبادلہ ہو تو مثلاً بمثل, سب سے پہلی بات ضروری یہ ہے کہ برابر سرابر ہونی چاہیے. یہ دونوں چیزیں میں وضاحت کے ساتھ بتاتا ہوں. مثلاً بمثل, اور دوسری بات یدم بیدن, ایک ہاتھ سے لے لو اور دوسرے ہاتھ سے دے دو, یعنی لین دین جو ہے یہ بھی نقد ہونا چاہیے. اب وضاحت کے الحنطۃ بالحنطۃ, گندم کے بارے میں, کہ یہ جو گندم ہے آپ کسی سے گندم کے بدلے میں تبادلہ کرتے ہو, گندم دے کر کے گندم لے لینا. تو اس میں اصول کیا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اصول کیا بتلایا ہے؟ تو اصول یہ ہے کہ ایک تو برابر سرابر ہونا چاہیے, جتنا آپ دے رہے ہو اتنا ہی لے سکتے ہو. بس ایک بوری گندم ہے تو ایک بوری گندم ہی دے سکتے ہو, اور اس کے بدلے میں ایک بوری گندم ہی لے سکتے ہو, اس پر اضافہ نہیں کر سکتے. ایک بوری گندم دے کر کے اگر آپ نے اضافہ لے لیا, یعنی 1.5 بوری گندم آپ نے وصول کر لی, تو یہ جائز نہیں ہے, یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. تو میں آپ کو ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں, یعنی بالکل ہی یہ آسان کر کے 2 چیزیں یاد رکھ لو. 2 چیزیں کہ ایک ہے قدر, دوسرے ہے جنس. قدر سے متعلق یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ چیز تلنے والی ہو, وزن کے ذریعے سے بکتی ہو,
وزن کر کے، اور یا وہ ناپ کر کے بکتی ہو، ناپ کر کے، جیسے بوری کا میں نے ذکر کیا تو یہ ناپ ہے نا، ایک بوری ناپ، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ وزن کے ذریعے سے بکتی ہے، وزن کر کے اس کو ان چیزوں کو بیچ دیا جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ چیز جس کا تبادلہ کیا جاتا ہے وہ یعنی ناپ تول والی چیز ہو، ناپ تول والی چیز ہو۔ دوسری بات، ہم جنس کا تبادلہ، جنس کا جنس کے ساتھ، یعنی ایک ہی طرح کی چیزیں ہو، اگر گندم ہے تو سامنے بھی گندم ہو، چونکہ گندم ناپ کر کے تو بیچی جاتی ہے اور خریدی جاتی ہے ناپ تول ہی کے ذریعے سے، تو یہ ان اشیاء میں سے ہے کہ جن میں سود کا احتمال ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، گندم دے کر کے گندم لے لینا، اگر گندم دے کر کے دوسری ناپ تول والی چیز، مثال کے طور پر جو ہے، آپ گندم کے بدلے میں جو لے رہے ہو تو یہ جائز ہے، یعنی جتنی بھی آپ کمی بیشی کر لو اس میں کوئی حرج نہیں، گندم کے بدلے میں جو لے سکتے ہو، کیونکہ گندم الگ چیز ہے اور جو الگ چیز ہے، تو ایک بوری گندم دے کر کے 2 بوری جو لے لینا جائز ہے۔ بات ابھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر ایسی چیزوں کا تبادلہ ہو جو ناپ تول کے ذریعے سے ان کی خرید و فروخت ہوتی ہو، ناپ تول کے ذریعے سے، ان میں سود کا احتمال اس وقت ہے جب وہ یعنی ہم جنس کے ساتھ ان کا تبادلہ ہو، یعنی جو چیز دے رہے ہو وہی چیز آپ لے رہے ہو، اس وقت اس میں سود کا احتمال ہے۔ اس وقت سود کا احتمال 2 طریقوں سے کہ ان میں پھر آپ کمی بیشی نہیں کر سکتے کہ ایک طرف کم دے دو اور دوسری طرف سے آپ کم لے لو، کم دے کر کے زیادہ لے لینا یہ جائز نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ برابر سرابر لے لو، لیکن ایک ابھی اور دوسری جو بدلے میں جو چیز مل رہی ہے، ایک بوری گندم دے رہے ہو، اس کے بدلے میں آپ ایک بوری گندم لے رہے ہو، لیکن یہ ایک بوری جو آپ دے رہے ہو یہ ابھی دے رہے ہو، اور جو آپ کو مل رہی ہے ایک بوری گندم وہ آپ کو کل مل رہی ہے، نقد نہیں مل رہی بلکہ ادھار پر مل رہی ہے کہ آج مجھ سے لے لو کل میں آپ کو دے دوں گا، یہ جائز نہیں، یہ بھی سود ہے۔ برابر سرابر تو ہے، دونوں ایک بوری گندم ہے، ایک شرط تو پائی جا رہی ہے، ایک حکم تو درست ہے کہ ایک بوری گندم کے بدلے میں ایک بوری گندم ہے، ایک بوری گندم ہی آ رہی ہے، لیکن دوسری خرابی یہاں پر یہ پائی جا رہی ہے یدم بھی یدن نہیں ہے، یعنی لین دین ہاتھ در ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ در ہاتھ ہونا چاہیے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو اسی طرح جو کے بدلے میں جو لے لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایک طرف جو ہے دوسری طرف بھی جو ہے تو پھر ہم کیسے کریں گے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی جتنا جو میں دے رہا ہوں اتنا ہی جو آپ دیں گے مجھے، ایک بوری جو ہے تو ایک بوری جو لے لوں گا۔ دوسری بات کیا ہوگی؟ جس مجلس میں میں آپ کو جو دوں گا اسی مجلس میں آپ مجھے جو دے دیں گے۔ اسی طرح کشمش کے بارے میں آتا ہے، کشمش جو ہے ایک بوری کشمش ہے تو آپ ایک بوری کشمش لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ دوسری بات کہ جس مجلس میں آپ لے رہے ہو اسی مجلس میں آپ دو گے بھی، لین دین ایک ہی مجلس کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سونے اور چاندی سے متعلق کہ یہ وزنی چیزیں ہیں، وزن کر کے ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو جتنے وزن کا سونا ہے اس کا آپ تبادلہ کر رہے ہو دوسرے سونے کے ساتھ تو وہ بھی برابر سرابر ہونا چاہیے۔ جتنا یعنی سونا آپ دے رہے ہو اتنا ہی سونا آپ لے سکتے ہو، اس پر ایک آنا زیادتی نہیں لے سکتے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ جس مجلس میں آپ تبادلہ کر رہے ہو اسی مجلس میں دونوں ہاتھ در ہاتھ ہونے چاہیے، ایک ابھی اور دوسرا ادھار، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جو کل سوال کیا گیا تھا گوشت سے متعلق، تو چونکہ گوشت بھی یعنی وزنی چیز ہے کہ وزن کے ذریعے سے اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ جتنے بھی یعنی حلال جانور ہیں، حلال جانور جتنے بھی، ان کا گوشت بھی ہم جنس ہے، سب ایک ہی طرح کا گوشت ہے۔ اور گوشت میں فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ برابری نہیں ہو سکتی، وزن کے ذریعے سے بھی برابری نہیں ہو سکتی۔ تو پھر ہم کیسے اگر کسی انسان کو یعنی بڑا گوشت دے کر کے چھوٹا گوشت خریدنا ہو، گائے کا گوشت دے کر کے بکری کا گوشت خریدنا ہو، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو فقہاء نے یہ طریقہ لکھا ہے کہ وہ شخص جو گائے کا گوشت دے کر کے بکری کا گوشت خریدنا چاہتا ہے وہ سب سے پہلے ایسا کام کرے کہ جو شخص راضی ہے دینے کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ گائے کا گوشت دے دو مجھے اور میں آپ کو بکری کا گوشت دے دوں گا، دونوں کا تبادلہ اسی طرح نہ کرے کہ یہ لے لو اور وہ مجھے دے دو، بلکہ لین دین الگ طریقے سے کرے کہ اس کے پاس چلا جائے، اس کو کہے کہ یہ جو گائے کا گوشت ہے یہ خرید لو مجھ سے، مجھے پیسے دے دو۔
پہلے اس سے پیسے وصول کرے اور اپنا گوشت اس پر بیچ دے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وہ پیسے دے کر کے اس سے کہے کہ اب مجھے بکری کا گوشت دے دو ان پیسوں کے بدلے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور کوئی سوال؟ یہ اس کی وضاحت بھی آپ سن لو، اچھا سوال ہے کہ معاملات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نقدی اور ایک ادھار پر، ٹھیک ہے نا، ایک نقدی اور ایک ادھار۔ آپ یہ اپنے کاروبار کے اندر یہ کر سکتے ہو کہ آپ نقد میں ایک چیز کو کم قیمت پر بیچو، 1000 روپے کی میں بیچ رہا ہوں نقد پہ، اور اگر کوئی شخص آپ سے ادھار مانگے کہ میں آپ سے یہ چیز ادھار لے رہا ہوں، تو آپ اس وقت اس سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں آپ کو ادھار تو دے دوں گا، یہ چیز میں نقد پر 1000 میں بیچ رہا ہوں، لیکن اگر ادھار لے رہے ہو تو 1200 روپے لگیں گے۔ یہ جائز ہے، یہ کر سکتے ہو، لیکن معاملہ صاف ہو۔ آپ نے اس کو بتانا ہوگا کہ میرا اور آپ کا معاملہ جو ہے یہ ادھار کا ہے، نقد کا نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آپ اس کو وضاحت سے یہ کہہ دو کہ معاملہ ادھار کا ہے، نقد کا نہیں ہے، بس یہ آپ وضاحت دو، باقی جائز ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث کا تھوڑا معمولی سا جملہ ہے، وہ آپ یاد رکھ لو تو پھر آپ اپنے معاملات خود یعنی درست کر سکو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قرض جر نفعا فهو ربا، کل قرض جر نفعا فهو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لے، ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لے وہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر میں کسی کو قرض دے رہا ہوں، 1000 روپے میں نے اس کو قرض دے دیے، اور اب وہ میرا مقروض ہونے کے بعد اس شخص سے اگر میں نے کوئی بھی نفع کما لیا اس قرض کے بدلے میں، کوئی بھی نفع، میں نے اس سے ایک مٹھائی کھا لی اس قرض کے بدلے میں، اب سے پہلے میں نہیں کھا رہا تھا اس سے، یا میں نے اس سے خدمت کروا دی، مزدور ہے بیچارہ، مزدوری کرتا رہتا ہے، لیکن ایک دن میں نے اس سے مزدوری کروائی اور اس کو میں نے مزدوری نہیں دی، کیوں؟ اس لیے کہ میرا مقروض ہے، میں نے اس کو مزدوری نہیں دی، تو یہ بھی سود ہے۔ تو یہ یاد رکھ لو کہ جو بھی قرض نفع کھینچ لے، آپ نے قرض دے دیا اور آپ کو اس سے نفع مل گیا، تو وہ نفع جو ہے وہ سود ہے، ٹھیک ہے۔ جو ہم ٹیکس بھرتے ہیں یعنی لون پر، لون لے کر کے پھر ٹیکس دیتے ہیں، وہ بھی اسی میں آتا ہے کہ ان کو نفع مل گیا قرض پر، اور قرض پر نفع لینا بالکل جائز نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے نا آج کہ اللہ نے فرمایا لا تظلموا، تم ظلم مت کرو، جتنے آپ نے پیسے دیے ہیں قرض کے ان کا تو مطالبہ کر سکتے ہو، لیکن قرض پر پھر اضافہ لے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ بینکوں میں اسی طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کو قرض دے دیتے ہیں اور پھر آپ سے اضافی وصول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اضافی مال وصول کرتے ہیں، یہ جائز نہیں جی۔ یہ ایسا ہی ہے پیسے کو پیسے میں بدل دینا، یہ جو بینکوں کا اصول ہے نا، یہ مانی ٹو مانی، یعنی اپنے پیسے کو پیسوں میں تبدیل کرنا، یہ ان کا اصول ہے، اور اسلامی اصول اسی طرح نہیں ہے۔ اسلامی اصول کیا ہے؟ مانی، یعنی سب سے پہلے آپ کے پاس پیسے ہو، پھر را میٹیریل، پھر آپ یعنی اشیاء خرید لو، ہاں، پھر محنت مزدوری کرو، ٹھیک ہے، لیبر، محنت مزدوری کرو، پھر جا کر کے ایک محنت مشقت کے بعد آپ کوئی چیز کما سکتے ہو، یہ ہے اسلامی اصول۔ اور بینکاری کا اصول کیا ہے؟ مانی ٹو مانی، بس پیسے دو اور پیسے لو، پیسوں پہ پیسے کماؤ، یہ جائز نہیں، شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر وہ مرنے والا ہے، بالکل اس کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، اس کو کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں اضطراری کیفیت، اضطراری کیفیت، کہ انسان بس مرنے والا ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے، محنت کرے گا اس وقت اوروں سے مدد لینے کی، لوگوں کے پاس جائے گا سود سے بچنے کے لیے، بالکل کوئی چارہ نہیں رہا، بالکل کوئی گنجائش نہیں رہی، تو ضرورت کے بقدر ایک حرام چیز حلال ہو سکتی۔ اس وقت میں نے آپ کو آخری سٹیج کا بتا دیا کہ اس کو شریعت کے الفاظ میں یعنی حالت اضطراری کہا جاتا ہے، کہ اس وقت خنزیر کا گوشت جو ہے وہ بھی حلال ہو سکتا ہے آخری سٹیج پہ، ورنہ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، کوئی آپ کی مدد کر سکتا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہو، چندہ کر سکتے ہو، سود کھانے سے تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا بہت زیادہ اچھا ہے، سود کھانے سے، ٹھیک ہے، لوگوں کے سامنے اپنا یعنی اپنی ضرورت کو پیش کرو، تب بھی نہ ہو سکے، انتہائی آخری سٹیج پر آپ چلے گئے تو پھر اس وقت گنجائش ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں۔